بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کوکنگ ود سمن بلال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے اللہ کے کرم اور فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں نہایت ہی لذیذ اور خوشبودار چکن سیخ کباب جو ہم توے پہ فرائی کریں گے۔ تو چلیے میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں۔ میں نے 1 پاؤ چکن قیمہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے دھو کے بالکل خشک کر لیا ہے۔ آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قیمہ جو ہے وہ بالکل خشک ہونا چاہیے۔ 2 کھانے کے چمچ بیسن لیے ہیں، آدھی پیالی ہرا دھنیا، تھوڑے سے پودینے کے پتے۔ مسالوں میں لیا ہے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ، آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچ، آدھا چائے کا چمچ نمک، آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ۔ 1 بڑے لیمن کا جوس لیا ہے میں نے۔ 1 درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے، 2 ہری مرچیں، 1.5 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 4 جوے لہسن کے اور تھوڑی سی براؤن پیاز۔ میں نے ادرک، لہسن، ہری مرچ اور پیاز کو اس طرح سے رفلی چاپ کر لیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ہم ڈالیں گے چاپر میں۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ قیمے والی مشین میں سے یہ سارا مٹیریل 2 سے 3 بار نکلوا سکتے ہیں۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو چاپر میں ڈالیں گے۔ پہلے ہم ان کو چاپ کریں گے، بعد میں قیمہ ڈالیں گے۔ ہم نے ادرک، لہسن اور پیاز کو چاپ کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں قیمہ ڈالیں گے۔ قیمہ ڈالنے کے بعد تمام مسالے اس میں ڈالیں گے۔ لیمن جوس ڈالیں گے، اور بیسن ڈال دیں گے۔ اگر آپ کو قیمے کا مٹیریل تھوڑا پتلا لگے تو آپ مزید تھوڑا سا بیسن ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اسے چاپ کریں گے۔ ہمارا قیمہ چاپ ہو گیا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھے سے چاپ ہوا ہے اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے جیسا ہم چاہتے تھے۔ اب ہم اسے ایک باؤل میں نکالیں گے۔ اب ہم اسے مکس کریں گے۔ اگر آپ نمک مرچ مزید ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا۔ اب ہم اس مٹیریل کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے۔ اس کو فریج میں رکھنے کی 2 ریزن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تھوڑا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس سے کباب اچھے اور آسانی سے بنیں گے۔ تو چلیے اس کو رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں۔ آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس مٹیریل کو فریج میں رکھا تھا۔ اب ہم اس کو سیخ کباب کی شیپ دیں گے۔ آپ سٹرا بھی لے سکتے ہیں یا ووڈن چمچ لے لیں، یا آپ فورک کی مدد سے بھی اس طرح شیپ دے سکتے ہیں۔
میں نے ایک کوفتے کے سائز کا مٹیریل لیا اور میں اس طرح فورک کی بیک سائڈ پہ اس طرح لگا کے اس کو شیپ دوں گی. اس طرح لگا کے آپ آہستہ آہستہ اس کو یوں شیپ دیں گے. اب ہم باقی کے مٹیریل کو بھی اس طرح شیپ دیں گے. یہ دیکھیں، آپ چاہیں تو ہلکا سا آئل بھی ہاتھ پہ لگا کے اس کو شیپ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی اچھی شیپ بن رہی ہے اس کی. آرام سے اس کو نکالیں گے اور پلیٹ میں رکھ دیں گے. اسی طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے. ہم نے اپنے مٹیریل کو سیخ کباب کی شیپ دے دی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے آئل گرم کر لیا تھا. اب ہم اس کو میڈیم سلو کر دیں گے فلیم کو، اور ایک ایک کرتے ہوئے ہم توے پہ کباب رکھتے جائیں گے. اس طرح ہم آرام سے تمام کباب رکھتے جائیں گے. سیزل اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. ایک سائڈ سے تھوڑا کلر آ جائے تو اس کی سائڈ چینج کر لیں. آرام سے ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے، یہ ٹوٹ نہ جائیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. اس طرح سے ہم اس کی سائڈ چینج کرتے رہیں گے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، تمام سائڈوں سے اس کا کلر آ رہا ہے. اب ہم انہیں ایک سائڈ پہ کرتے جائیں گے اور مزید کباب ڈالیں گے. ان کو تھوڑا سائڈ پہ کریں گے تاکہ ان کبابوں کو اٹینڈ کریں. آنچ آپ نے میڈیم سلو رکھنی ہے. ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اور تمام سائڈیں اس کی میں نے فرائی کر لی ہیں. میڈیم فلیم پہ، میڈیم سلو فلیم پہ میں نے اس کو فرائی کیا ہے. اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے. الحمدللہ ہمارے جوسی اور مزیدار کباب ریڈی ہیں. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے گا. اور ہاں، مجھے کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کہ میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. اوکے ویورز، مجھے دیجیے اجازت. جلد ہی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.